اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ فرمایا، ترمذی شریف میں موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو تمہیں کبھی رزق کی پریشانی نہ ہو۔ ایسے توکل کرو کہ جیسے پرندے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر یعنی کہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اب جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذمہ اپنے لیا ہوا ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور بھی بہت ساری مخلوق ہیں جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان اور جن یہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میرے ذمے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے عبادت لگائی اور اپنے ذمے رزق لیا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم رزق تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، کبھی کہیں پر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کبھی کہیں پر۔ کس لیے؟ کہ رزق ہم کما لیں، ہم پیسے اکٹھے کر لیں، ہم مال اکٹھا کر لیں۔ تو ایسا اگر ہم نے کرنا ہے تو وہ ہمارا کام نہیں۔ اب جو کام ہمارے ذمے ہے وہ ہم نے کتنا کیا۔ ایسے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ لیکن ہم اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو جاننے کے باوجود ہم ان کو پس پشت ڈال کر جمعہ تک نہیں پڑھتے اور مسلسل کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں جو ہمارے ذمے ہے، ہم اللہ کے گھر میں جائیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں اور اپنی عبادت کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، نماز ہے سب سے جو ایسا فریضہ جو ہر حال میں فرض ہے، وہ نماز ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تو ہم اس طرف توجہ دیں۔ اب جب ہم اپنا بھروسہ، اپنا توکل جو ہے اللہ پر پرندوں کی طرح کریں گے تو انشاءاللہ نہ کبھی بھوکے مریں گے اور نہ ہی کسی کو قتل و غارت کریں گے، جیسے کہ آج لوگوں میں یہ بہت عام ہے۔ لوٹنے کی غرض سے قتل و غارت ہو رہا ہے، لالچ کی غرض سے قتل و غارت ہو رہا ہے، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار کسی کو مار رہا ہے، کوئی بھائی بھائی کو مار رہا ہے، کوئی بیٹا باپ کو مار رہا ہے، کوئی باپ بیٹے کو مار رہا ہے۔ کس لیے؟ مال کے لیے۔ ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ پر رہا ہی نہیں، ہمارا توکل جو ہے وہ پیسے پر، مال پر آ گیا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھی خوشحال گزرے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور قبر بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔